بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا خفافا وثقالا کوچ کرو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خفافا وثقالا ہلکی حالت میں ہو یا بوجھل حالت میں ہو اور اپنے مالوں اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عارضا قریبا، اگر سامان قریب ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو البتہ وہ منافقین آپ کی ضرور پیروی کرتے، لیکن ان پر سفر کی مسافت زیادہ ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قریب منافقین اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم ضرور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جاتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے درگزر فرما دیا۔ لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان منافقین کو اجازت دی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے اللہ واضح فرما دیتا ان لوگوں کو جو سچائی پر مبنی عمل کرتے ہیں۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان دیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آپ سے وہ لوگ اجازت طلب نہیں کرتے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس بات کی اجازت؟ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک آپ حضرات کے سامنے یہ 4 آیات کریمہ بما ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون اور نصرت کرنی ہے، یعنی جہاد میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی یہ تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بڑی تعداد منافقین کی تھی، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی مدد اور نصرت فرمائی ہے، اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مدد فرمائے گا
اور اس کی مثال اللہ نے ہجرت کا واقعہ بیان کر کے دی ہے کہ مکہ کے کافروں نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کیا جائے تاکہ آپ کا مشن توحید رک جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 دن تک پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر مسلمانوں کو سمجھایا کہ کفر نے ہر طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی کہ جو بندہ آپ کو گرفتار کر کے لائے گا یا آپ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو ہر طرح سے انہوں نے اپنا یہ جو اتفاق رائے ہوئی تھی اس کو قائم کرنا تھا، نافذ کرنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے محفوظ اٹھایا، اور آپ غار ثور میں آئے، 3 دن تک وہاں قیام کیا۔ مکہ کے مشرک جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، دنیا کے پجاری تھے، وہ غار کے دہانے تک آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بال بال ان مشرکین کے ہاتھ سے محفوظ کیا۔ فرمایا جس ذات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت با کرامت مدینہ منورہ پہنچایا، وہ ذات اب بھی آپ کی کیا کرے گی؟ مدد کرے گی، اگر مسلمان ساتھ نہیں دیں گے اللہ ساتھ دے گا۔ تو یہ مثال دی، فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا۔ اسی ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ باقی مجموعی طور پر صحابہ کرام کے فضائل ہیں، لیکن اگر صحابی کسی کو قرآن نے کہا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس لیے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ اگر جن ساتھیوں نے پہلے میری یہ گفتگو سابقہ سنی ہے، میں نے غزوہ تبوک کا مختصر خاکہ بیان کیا تھا کہ روم کے بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ بھائی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے اور حنین میں بھی یہ فاتح بن گئے ہیں، لہذا اب یہ روم کو فتح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہرقل بادشاہ تھا وہ وہاں سے اس نے اپنی فوجیں تبوک مقام پر بھیجنا شروع کر دی، اور یہ تبوک جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں ان کی فوجیں آنی شروع ہو گئی۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ باقی انہوں نے کیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے باقاعدہ فوجیں تیار کر لی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ ہر بندہ کیا کرے، نکلے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اب یہ جو جہاد تھا، یہ جو جنگ تھی، یہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھی، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا امریکہ سپر پاور، تو اس وقت یہ سپر پاور کیا تھا؟ روم تھا، اور بڑے جنگجو قسم کے یہ لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، اور ان کی اچھی ٹریننگ ہوئی تھی۔ تو ان میں مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین تھے، منافقین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہے اور آپ کی مائیت میں رہا ہے، وہ کبھی بھی اسلام سے پھرا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو واقعات ملیں گے یہ سارے منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کرتے تھے، لیکن بعد میں کہتے تھے کہ ہم کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ صحابہ معاذ اللہ مرتد کوئی بھی نہیں ہوا ہے۔ میرا پیغمبر بڑا کامیاب رہا ہے، آپ کے شاگرد بھی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کرام تو اسلام میں ہوں
اور آپ کی وفات کے بعد، وصال کے بعد معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیں تو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی دعوت پر بھی کیا ہے اعتراض ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے انبیاء میں سے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کو جو صحابہ دیے ہیں وہ بھی کیا ہے، منتخب شدہ ہے، ایسے نہیں اٹھ کے کہیں سے آگے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کی جو عظمتیں بیان کی ہیں، ان عظمتوں کو انسان پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی اصل اسلام کے محسن اور اسلام کے مینار ہیں ہی صحابہ۔ صحابہ کو درمیان سے نکالو، آل بیت کو نکال دو، صحابہ کو نکال دو، تو درمیان میں مجھے بتاؤ یہ قرآن ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تسبیحیں پھلوڑتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس نہیں پہنچتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سینکڑوں احادیث جو اللہ کے کرم سے ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر آپ صحابہ اہل بیت کو درمیان سے نکال دو نا، ان کی شخصیات کو مجروح کر دو، تو میرے خیال سے یہ قرآن بھی ہمارے پاس صحیح ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نماز اور روزہ یہ حدیث پیغمبر ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بنیاد ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کہ انہوں نے پیغمبر کے دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ اس قرآن کو، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی دین ہے ہمارے پاس پہنچا ہے صحیح شکل و صورت میں، اس پر صحابہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے پہنچایا۔ تو جس وقت بنیادی بندہ ہی مجروح ہو جائے، اس کی ذات کو عیبدار بنا دیا جائے، تو پھر وہ جو چیز پیش کرے گا تو وہ چیز کون سی کیا ہوگی، باوسوق ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ، ان کے حوالے سے ہمارا ایمان بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ صحابہ یہ اسلام کے مینارے ہیں، بنیاد ہیں، محسن ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ایمان کو آئیڈیل نمونہ بنا کر پیش کیا ہے کہ فرمایا کہ ایمان ان جیسا لاؤ جیسے صحابہ اہل بیت لائے۔ تو یہی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو بہرحال جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین کا ایک بڑا طبقہ تھا جو دائیں بائیں ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ ہلکے سے معنی یہ ہے کہ مالی اسباب تمہارے پاس ہیں یا مالی اسباب نہیں ہیں، بوجھل ہیں، یا آپ صحت کے اعتبار سے ڈاؤن ہیں یا صحت کے اعتبار سے آپ تندرست ہیں، فزیکل فٹ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ میں خفافا وثقالا ہر حالت میں بتا دیا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے۔ یہ جو اصل یہاں اللہ نے اتنا سختی کے ساتھ حکم کیوں دیا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے تھے کہ منافقین صفوں میں کون کون سے گھسے ہوئے ہیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر آشکارا ہو جائے۔ آگے اسی کی وضاحت اللہ نے کی ہے، فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کے انجام کو جانتے ہو، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے اس میں کامیابی ہے۔ فرمایا لو کان عرضا قریبا، جن منافقین نے غزوہ تبوک سے پہلو تئی اختیار کی، بہانے بنائے، فرمایا کہ اگر ان کو وہاں مال غنیمت یا سامان، دنیا کا ساز و سامان ملنے کا اگر تھوڑا بہت بھی پتہ ہوتا نا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ مال آئے گا، تو یہ ضرور رخت سفر باندھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سفر درمیانہ ہوتا، ظاہر بات ہے 1000 میل کا سفر تھا، کلومیٹر کا، تو ظاہر بات ہے یہاں بھی پریشان تھے۔ فرمایا لَتَّبَعُوكَ، میرے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، ان کو پتہ ہوتا نا 100% کہ وہاں سے مال بھی ملے، کیونکہ وہاں مال تھا نہیں تھا، فوجیں کیا ہیں روم سے آئی ہیں تو وہ تو اتنا مال لے کے نہیں آئی ہیں، ان کو پتہ ہے اگر فاتح بھی بن کے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں مال آئے گا کوئی نہیں۔ تو اس لیے منافق جو ہوتا ہے نا اس کی ہمیشہ نگاہ دنیاوی مال پر ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور یہ جو کیا ہے تبوک اور مدینہ کا جو سفر ہے یہ ہے بھی زیادہ ہے، لیکن جس وقت مسلمان واپس آئیں گے نا جہاد کر کے، تو یہ لوگ کیا ہے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، نام کی قسمیں، منافقین کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ ہمارے پاس اگر مالی اسباب ہوتے، ہمارے پاس گھوڑے ہوتے، تلواریں ہوتی،
اور ہماری صحت ٹھیک ہوتی، اجازت دیتی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ضرور جاتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ساتھ ملانے کے لیے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ایک تو یہ بے ایمان، ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو بظاہر اس مسلمان شو کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی بے ایمانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ پھر ان اعمال میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رسالت مآب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا یہ بھی حاجی تھا جو منافقین کا سردار تھا، سمجھ آ گئی؟ اور یہ مسجد نبی میں پہلی صف میں آ کر بیٹھتا تھا، پکا نمازی تھا، پہلی صف میں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا یار تم منافق کی سردار ہے باہر نکل جا۔ صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا، چلو چلنے دو۔ جب تک اللہ نے چاہا تو اس کا پردہ رہا، جب اللہ نے چاہا تو اس کی پردہ دری ہوگی، پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ تھے جو بڑے بڑے جبے دستار والے آ کر بیٹھتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، عجیب عجیب باتیں پیچھے سے بیٹھ جا کے پروپیگنڈا کرتے تھے۔ فرمایا عفا اللہ عنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، کوئی آیا کہنے لگا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی میری خالہ فوت ہو گئی یا میرا فلاں فوت ہو گیا تو میں نے اس کو دفنانا ہے، قبر کھودنی ہے۔ منافق تو بہانہ ہی کرتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، بے شک نہ جائیں تبوک کے میدان میں۔ بہت سارے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی منافقین کی تعداد میں سے 10 یا 12 افراد گئے اس میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اکثر نے بہانہ بنایا، کسی نے کہا میری والدہ بیمار ہے، فلاں فوت ہو گیا، فلاں کام کرنا ہے، میری فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک، عذر زائد پر عمل کر کے دے دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب ہم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کہتے کہ بھائی انفروا خفافا و ثقالا، جو بھی حالت ہے آپ نے نکلنا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ پکا مسلمان کون ہے اور فوٹو سٹیٹ مسلمان کون ہے۔ تو اب جو منافقین ہو گئے، یہ چھانٹی ہو گئے، سب پیچھے ہو جاتے، عذر تو انہوں نے کیے ہیں آپ، لیکن آپ نے اجازت دے دی، اب ان کو ایک سند مل گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے ہمارے پاس۔ لیکن آپ اجازت نہ دیتے تو بالکل مسلمانوں پر بھی اور آپ پر بھی آشکارا ہو جاتا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، لیکن یہ بات بعد میں بیان کی، لیکن معافی کا اعلان پہلے کیا۔ میرے پیغمبر یہ آپ نے جو ان کو معاف کیا، اجازت دی نا، عفا اللہ عنک، ہم آپ کی معافی پر آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہم معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ سچے مسلمان کون ہیں اور یہ بے ایمان ہیں، یہ واضح ہو جاتے۔ لیکن بہرحال فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو حقیقی مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی آپ کے پاس ہیلا بانے آ کے نہیں کریں گے کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہمیں چھٹی دے دی جائے، رخصت دی جائے، ہم جہاد میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے پرہیزگار کون ہے، ایمان کامل والا کون ہے اور فوٹو سٹیٹ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ